مفتی صاحب کے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ اللہ رب العزت نے اس جہان میں بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ساری کائنات کی مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی بنائی ہے۔ ایک فرشتے ہیں، ایک جنات ہیں اور ایک انسان ہے۔ ساری مخلوقات میں برتری ان 3 مخلوقات کو حاصل ہے۔ پھر ان 3 مخلوقات میں سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت انسان کو عطا فرمائی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے زیادہ خوبصورت اللہ نے انسان کو بنایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ زمین پر اللہ نے انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو اعزاز بخشا۔ تو قرآن کی یہ ساری آیات بتا رہی ہیں کہ 3 مخلوقات میں انسان، جنات اور فرشتوں میں سب سے افضلیت انسان کو حاصل ہے۔ اس لیے جب اللہ نے انسان کو بنایا، اس کی عظمت اور برتری کو بتانے کے لیے فرشتوں جیسی پاکیزہ مخلوق کو حکم دیا کہ انسان کو سجدہ کرے۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے فرشتوں نے حضرت انسان کو سجدہ کیا۔ تو اس سے بھی اس کی برتری اور فضیلت کا پتہ چلا کہ انسان کو اللہ نے کتنا اعزاز بخشا ہے۔ اب اس انسانی نسل کی بقا کے لیے، اضافے کے لیے جو اللہ نے واحد راستہ بنایا ہے، حلال راستہ، وہ نکاح کا راستہ ہے کہ نکاح کے ذریعے مرد عورت اکٹھے ہوتے ہیں تو نسل انسانی بڑھتی ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے یہ بات بخوبی سمجھ میں آتی ہے کہ نکاح کے بعد میاں بیوی کی سب سے بڑی اور اہم خواہش اولاد کا ہونا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں فطری طور پر اولاد کی محبت ڈال دی ہے۔ اسی محبت کے تقاضے کی وجہ سے انسان نکاح کے بعد اللہ سے اولاد کا سوال کرتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام جیسے عظیم انسان، عظیم جماعت کے لوگ اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتے رہے، اولاد کا سوال کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام کے اس پورے واقعے کو ذکر فرمایا کہ کس طرح میرے نبیوں نے مجھ سے اولاد مانگی، اور فرمایا صرف اولاد نہیں مانگی بلکہ اولاد کے ساتھ نیکی بھی مانگی۔ اے اللہ، اگر تو اولاد دے تو نیک، صالح اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگے، ساتھ نیکی بھی مانگے۔ اولاد تو مل جائے، نیک نہ ملے، باپ کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، باپ کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ ان لوگوں کے حالات دیکھیے اور سنیے اور پڑھیے۔ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، کتنے لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ جو دعائیں کروانے آتے ہیں، وظائف پوچھنے آتے ہیں کہ ہماری اولاد فرما بردار نہیں ہے، ہمیں رات کو نیند نہیں آتی۔ ایک باپ مجھے اپنی کہانی سنانے لگا، کہتا ہم سب شام کو اکٹھے کھانا کھاتے ہیں ایک ٹیبل پہ، 2 جوان بیٹے میرے، مجال ہے کہ کبھی ہم سے بات کر جائیں، ان کا منہ اور طرف ہوتا ہے، ہمارا منہ اور طرف ہوتا ہے۔ نہ وہ ماں کو پوچھتی ہیں، نہ باپ کو، مجھ سے پوچھتے نہیں۔ بات سناتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک ماں اپنی دردناک کہانی سنانے لگی کہ مہینہ مہینہ ہم اگر اپنی اولاد سے
بات نہ کریں وہ بھی نہیں پوچھتے کہ ماں تیرا کیا حال ہے، باپ تیرا کیا حال ہے، وہ نہیں پوچھتے۔ اگر مہینہ ہم نہ پوچھیں وہ نہیں ہم سے پوچھیں گے۔ یہ اولاد آزمائش ہے، اس لیے انبیاء علیہم السلام کے واقعات اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائے کہ انہوں نے جب اولاد مانگی ہے تو ساتھ نیکی بھی مانگی ہے۔ تو میں نے کہا کہ نکاح کے بعد انسان کی سب سے بڑی اور اہم خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما دے۔ زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں پہنچ گئے لیکن اللہ نے اولاد ہی نہیں دی۔ اذ نادا ربہ، اپنے رب کو پکارنے لگے، ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما دے، میرا تو کوئی وارث ہی کوئی نہیں، یا اللہ ایسی اولاد عطا فرما جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب اپنے دادے کا بھی وارث بنے، میرے علم کی وراثت بھی اس کے پاس ہو، اپنے آباء و اجداد کی وراثت بھی اس کے پاس ہو۔ من لدنک ذریۃ طیبہ، نیک اولاد عطا فرما۔ ذکر علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، بڑھاپے کی حالت میں دعا کر رہے ہیں۔ یہ قرآن پیغام دے رہا ہے کہ انسان کو زندگی کے کسی حصے میں اپنے رب سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کہ جب بھی انسان دعا کرتا ہے، ذکر علیہ السلام کی دعا، لم اکم بدعائک ربی شقیہ، اللہ میں کبھی آپ سے نا امید نہیں ہوا، آپ سے مایوس نہیں ہوا، آپ میری دعا کو سنتے ہیں۔ کیونکہ ذکر علیہ السلام دیکھ چکے تھے کہ جب میں مریم کے پاس آتا تھا اس کے پاس بے موسم پھل ہوتے تھے، میں اس سے کہتا تھا قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ بے موسمی پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو کہتی تھی قالت ھو من عند اللہ، یہ بے موسمی پھل کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ تو ذکر علیہ السلام دیکھ چکے تھے کہ اگر مریم کو بے موسمی پھل مل سکتے ہیں تو اللہ اس بڑھاپے میں مجھے اولاد بھی عطا فرما سکتا ہے، اللہ اولاد دینے پہ قادر ہے۔ تو ذکر علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، ہنالک دعا زکریا ربہ، دعا مانگی، قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اللہ نے دعائیں قبول کر لیں۔ تو پھر ذکر علیہ السلام پوچھنے لگے علامت اور نشانی کیا ہوگی جب وہ میرے لیے اولاد کی امید ظاہر ہوگی؟ تو اللہ نے خوشخبری دی، فرمایا تم کچھ دن کسی سے بات نہیں کر سکو گے، تو اشارے سے بات کرو گے۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ زکریا علیہ السلام کے بیٹے کی صفات اللہ نے بیان کی کہ زکریا تجھے صرف بیٹا نہیں دوں گا، بیٹا کئی صفات کا مالک ہوگا، کیونکہ تو نے دعا مانگی ہے نا ذریۃ طیبہ، تیری دعا اللہ نے قبول فرمائی، تیرے بیٹے میں پہلی صفت یہ ہوگی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا اور قوم کا سردار اللہ اسے بنائے گا اور اپنی نفسانی خواہشات پر قابو رکھنے والا ہوگا۔ یہ صفت تو ہر نبی میں ہوتی ہے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت عطا فرمائی تھی، عورت سے دور رہنے والے، عورت کی رغبت نہیں تھی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے جس کو رغبت نہ ہو تو اگر نکاح کرے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، وہ نبی ہوں گے اور صالحین میں سے ہوں گے۔ تو انبیاء اللہ کی بارگاہ میں اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے،
تو ساتھ نیک اولاد طلب کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے نقل کیا۔ ابراہیم علیہ السلام 85 سال 90 سال کے ہو گئے، اولاد ہی نہیں ملی۔ اب یہاں پہ کسی کو اولاد نہ ملے، اللہ معاف کرے، بعض لوگ بدگمانی پہ اتر آتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ آگے چل کے میں بتا رہا ہوں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو اولاد دی ہے، جن کو نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3 طرح کے لوگ پیدا فرمائے، 3 قسمیں بتائی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی حالت میں اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں۔ کیا دعا مانگی؟ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو اللہ نے دعا کو قبول فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ نے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، فبشرناہ بغلام حلیم، حلیم بیٹا عطا فرما، اسی خوشخبری دے دی۔ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا فرمایا اور حضرت اسحاق کو حضرت سارہ کے بطن سے پیدا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، اللہ نے 2 بیٹے عطا فرمائے۔ اور جب اولاد ملی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بڑھاپے کی حالت میں مجھے اولاد عطا فرما دی، اسماعیل بھی دے دیا اور اسحاق بھی دے دیا۔ جبکہ میری بیوی تو کہہ رہی تھی وقالت انی عجوز عقیم، میں تو بوڑھی اور بانجھ ہو چکی ہوں، مجھے بھی اولاد ہوگی۔ فرشتے خوشخبری دینے آئے تھے کہ اولاد ہوگی تو وہ حیران ہو گئی۔ تو پھر اسے جواب ملا قالوا کذالک قال ربک، یہ فرشتوں کی آمد تیرے رب کے حکم سے ہوئی ہے، فرشتے خود اپنی مرضی سے نہیں آئے، جس نے اولاد عطا کرنی ہے اس نے خوشخبری بھیجی ہے، وہ جاننے والا بھی اور حکمت والا بھی ہے، اسے پتہ ہے کہ میں اس حالت میں بھی اپنے بندوں کو اولاد دینے پہ قادر ہوں۔ اللہ کی ذات تو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کے ارادے کا نام ہی وجود ہے، اللہ کن کہتے ہیں کام ہو جاتا ہے۔ قرآن کے اندر یہ واقعات احسن القصص، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ عبرت کے واقعات ہیں، یہ پیغام ہدایت ہے، یہ ایمان کو مضبوط کرنے کے واقعات ہیں۔ قرآن کا ایک ایک لفظ نور اور روشنی پھیلاتا ہے، انسانیت کے لیے رہنمائی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی اولاد نہ ملنے پر کس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے؟ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، ادھر ادھر نہیں دیکھا، ادھر ادھر نہیں دیکھا کہ فلاں کے پاس چلے جائیں اولاد مل جائے، یہ کر لیں اولاد مل جائے۔ سب سے پہلی نظر اللہ کی طرف اٹھنی چاہیے۔ اسباب اختیار کرنا ناجائز اور حرام نہیں کہہ رہا، اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں، لیکن اسباب کے ساتھ اسباب بھی وہ ہوں جو حدود شریعت کے اندر ہوں۔ اسباب اختیار کرنا سنت ہے، جائز ہے، ہونے چاہیے۔ اسباب کے بغیر توکل، یہ ٹھیک نہیں ہے یہ بات کہ اسباب کے بغیر توکل، سبب اختیار کریں پھر اللہ کی ذات پہ کیا کریں؟ توکل کریں، لیکن اسباب بھی حدود شریعت کے اندر ہوں۔ لوگ اسباب اس حد تک استعمال کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، شریعت کی جو حدود ہیں انہیں کراس کر جاتے ہیں، شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، بدعات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، رسومات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ کی حد کو کراس کرتا ہے وہ ظالم بنتا ہے، وہ اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے۔ شریعت نے پابند کیا ہے کہ تم آزاد نہیں ہو، تم ہر عمل میں، ہر کام میں اللہ کے حکم کے پابند ہو، اپنے نبی کی تعلیمات کے پابند ہو۔ اللہ کے نبی نے حدود شریعت بتائے ہیں کہ اس حد تک تم اپنا علاج کروا سکتے ہو، اس حد تک اب تم اپنی ضرورت کو پورا کر سکتے ہو، اس حد تک تم جا سکتے ہو۔ لیکن لوگ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے شریعت کی حدود کراس کرتے ہیں۔ کتنے واقعات اس معاشرے میں دیکھنے کو ملتے ہیں، سننے کو ملتے ہیں۔
کہ لوگوں نے اس کام، یہ میرا کام ہونا چاہیے، بس ہونا چاہیے چاہے مجھے شرک میں پڑنا پڑ جائے. یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ذہن بنانا ٹھیک نہیں. اللہ سے مانگتے رہو. کیا نبی کا تعلق اللہ سے زیادہ نہیں ہوتا؟ سب سے زیادہ تعلق کس کا ہوتا ہے؟ اللہ سے. نبیوں کا ہوتا ہے، انبیاء کا ہوتا ہے، اولیاء اللہ کا ہوتا ہے. تو نبی کیا، یہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں مجھے اور آپ کو، کیا پیغام دے رہے ہیں کہ نبیوں کو اولاد نہیں ملی، بڑھاپے میں دعائیں مانگنے لگے، اللہ نے دے دی. لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس، اگر کوئی کام نہیں ہو رہا، اگر کوئی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، تو یہ تھوڑی ہے کہ اس دنیا میں ہماری ہر ضرورت پوری ہو جائے. یہ کوئی فرض واجب تھوڑی ہے. اللہ نے دنیا رکھی ہے، یہ جنت نہیں بنائی. وہ جنت ہے جہاں انسان کی اللہ ہر خواہش کو پورا کرے گا، ہر خواہش کو پورا کرے گا. جو تم چاہو گے اللہ پورا کر دے گا. ما تشتہیہ الانفس، جو تم چاہو گے اللہ پورا کر دے گا. یہ دنیا ہے. لوگ بھی آتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، یہ کام نہیں ہو رہا. میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ میرے بھائی، میرے عزیز، یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ جنت نہیں ہے. اس کو جنت بنانے کی کوشش نہ کرو. یہاں تم صبر کرو گے، اس صبر کے بدلے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ تمہارے درجوں کو بلند کرے گا. تمہاری ضرورت تھی ایک جائز، ایک خواہش تھی، پوری نہیں ہوئی، اس کے بدلے اللہ تمہیں آخرت میں بڑا انعام عطا فرمائے گا. جن کو اولاد نہیں ملی، جن کو آنکھوں کی نعمت دنیا میں نہیں ملی، ان کو لیے بڑے اعزازات ہیں کہ انہوں نے اس تکلیف پہ صبر کیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد مانگی، نیک اولاد مانگی، اللہ نے نیک اولاد عطا فرمائی. اور جب اولاد مل گئی، ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد کی تربیت کی فکر لگ گئی کہ میری اولاد کی تربیت اچھی ہو جائے. اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اللہ نے قرآن میں نقل فرمائی. تو ہر دعا میں ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو ساتھ رکھ رہے ہیں. ہر دعا میں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا. ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ بتوں کی عبادت سے مجھے بھی بچا، میری اولاد کو بھی بچا. تو اپنی دعا میں اپنی اولاد کو ساتھ رکھ رہے ہیں. والدین جب اپنی اولاد کے لیے اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو عرش پہ قبول فرماتا ہے. اپنی اولاد کے لیے دعا مانگے. آج والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا چھوڑ گئے. اللہ سے مانگتے رہیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو ذکر کر کے مجھے آپ کو پیغام دیا ہے کہ جب اللہ نعمت اولاد عطا فرما دے، تمہیں ان کی تربیت کی فکر ہونی چاہیے. اور اولاد کیسے نیک بنتی ہے، کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ ہمارا آئندہ آنے والے جمعہ پہ ٹاپک ہے. اس میں انشاءاللہ اس کی تفصیلی گفتگو کریں گے. میں صرف آج کے اس مختصر وقت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور نکاح کے بعد سب سے بڑی خواہش جو دل میں پیدا ہوتی ہے میاں بیوی کے، وہ اولاد کا ہونا ہے کہ اللہ ہمیں اولاد عطا فرما، اور اولاد بھی کیسی ہو، نیک اولاد عطا فرما. میں نے 2 انبیاء کے واقعات آپ سے ذکر کیے، ذکری علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام. ان دونوں بزرگوں کو، ان دونوں انبیاء کو اللہ نے اولاد بڑھاپے میں عطا فرمائی، جبکہ یہ حیران تھے، ان کی بیویاں حیران تھیں، ہم بڑھاپے میں پہنچ چکی ہیں، ہمیں اولاد ہوگی؟ تو فرشتوں نے کہا قالوا کذالک قال ربک، آپ کے رب کا حکم ہے، اولاد ہوگی، کیونکہ وہ جاننے والا بھی ہے، انہ هو العلیم الحکیم، وہ حکمت والا بھی ہے. اللہ نے اولاد دی اور دکھایا کہ میں اس حال میں بھی اولاد دینے پہ قادر ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لوگوں کی 3 قسمیں اس حوالے سے بیان فرمائی کہ اللہ نے لوگ 3 طرح کے بنائے. یہب لمن یشاء اناث، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی دیتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں، انہیں اولاد ملتی ہے، صرف بیٹیاں ملتی ہیں.
نورینہ اولاد نہیں ملتی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ اس کا مستقل بیان آگے آ رہا ہے کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، کہ آج کا یہ معاشرہ بیٹی پیدا ہونے پہ ناک منہ چڑھاتا ہے، نہ خوش ہوتا ہے، کوئی خوشی نہیں کرتے، کسی کو بتاتے بھی نہیں ہیں کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ ہاں یہ معاشرہ ہے، بتاتے ہی نہیں ہیں۔ اور بیٹا پیدا ہو جائے سارے شہر میں اعلان ہوتا ہے، فیس بک پہ خبریں لگ رہی ہیں، واٹس ایپ میسج چل رہا ہے، جی بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یہ طور طریقے کس کے ہیں میرے عزیزو؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ یہ کافروں کے طور طریقے تھے۔ وہ بیٹی، اللہ قرآن میں فرماتے جب انہیں بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، وہ پریشان ہوتے تھے۔ میرے نبی نے تو آ کر بیٹی کی عظمت بتائی ہے، بیٹی کا مقام بتایا ہے۔ فرمایا جس نے بیٹیوں کی پرورش کی وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا، اشارہ کر کے بتایا۔ اور بیٹے کے اوپر فضیلت ہے، یہ اٹھاؤ پورا ذخیرہ ہے حدیث، کسی حدیث میں بیٹے کے متعلق یہ حدیث آئی، پورا مستقل انشاءاللہ بیان ہوگا آپ کے سامنے۔ بات یہاں ہو جائے گی کہ اللہ نے بیٹی کو کیا مقام عطا فرمایا اور بیٹی کی پرورش کرنے والے کو اللہ کیا مقام دے گا۔ تو پہلی قسم یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہوں۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، دوسری قسم جس کو چاہتا ہوں بیٹے ہی دیتا ہوں، بیٹیاں ملتی نہیں ہیں، بیٹے ہی بیٹے۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں الحمدللہ کہ جو بیٹیوں سے محبت کرنے والے، جو دعائیں مانگتے ہیں اللہ میں بیٹی عطا فرما، ایسے لوگ بھی ہیں۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ ساؤتھ افریقہ سے مجھے فون آیا، کہتے جی کو وظیفہ کو تعویذ بتا دیں، بیٹے ہی ہو رہے بیٹی نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، لوگ ہم سے بیٹے کی دعائیں کرواتے ہیں، تم بیٹی کی دعا کروا رہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی اللہ سے بیٹیاں مانگتے ہیں کہ اللہ بیٹے تو نے دے دیے، رحمت بھی عطا فرما۔ اور تیسری کیٹیگری او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہوں بیٹے بھی دیتا ہوں بیٹیاں بھی دیتا ہوں۔ 3 قسم کے لوگ یہ ہیں اولاد کے متعلق، جن کو اولاد ملتی ہے، کسی کو بیٹیاں ملی، کسی کو صرف بیٹے ملے، کسی کو اللہ نے دونوں عطا فرمائے۔ اور یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ نے فرمایا اناس، ذکور، جمع ذکر فرمایا، بیٹیاں دیتا ہوں، بیٹی نہیں فرمایا، بیٹیاں دیتا ہوں۔ اناس جمع ہے، کم از کم 3 بیٹے۔ قرآن کی روح سے پتہ چل رہا ہے یہ خاندانی منصوبہ بندی، یہ سازش ہے۔ اللہ فرمایا بیٹیاں دینا چاہتا ہوں، بیٹے دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں 2 بچے 2 ہی اچھے، پتہ نہیں کیا نعرہ لگا دیا ہے، ہمیں تو نعرہ ہی نہیں آتا۔ یہ سازش ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو رزق کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے کھلائیں گے؟ یہ نعرہ کس نے دیا ہے؟ یہ پروگرام کون دے رہا ہے کہ کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پلائیں گے؟ تمہیں قرآن کے اوپر یقین ختم ہو گیا؟ قرآن کے اوپر ایمان ختم ہو گیا؟ قرآن کہتا ہے نحن نرزقک، رزق تو ہم دیتے ہیں، تمہارا کیا کمال ہے؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها واللہ خیر الرازقین ویرزقہ من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے رزق دیتا ہوں تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ مجمع میں اعلان کرو جس کو اللہ نے 10 بیٹیاں دی ہیں مثال کے طور پہ، ان سے پوچھو بھوکیز ہوتی ہیں؟ اللہ رزق دینے، جو اولاد دیتا ہے اللہ ساتھ رزق بھی بھیجتا ہے، رزق اللہ کے ذمے ہے۔ تو اللہ نے اولاد کے متعلق 3 قسم کے لوگ، کسی کو بیٹیاں، کسی کو بیٹے اور کسی کو دونوں مل جاتے ہیں۔ اور فرمایا چوتھی قسم کے وہ لوگ ہیں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو کچھ بھی نہیں ملتا، وہ بانجھ بے اولاد رہتے ہیں، انہیں اولاد نہیں ملتی۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ قرآن نے بتا دیا وہ بھی پریشان نہ ہوں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، ایسے لوگ بھی ہیں جن کو چاہتا کچھ بھی نہیں دیتا، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ کی تقدیر پہ راضی رہیں،
سبحان اللہ. ایک عورت بڑی پریشان رہتی تھی, اولاد ہی نہیں ہو رہی, ہر وقت پریشان, ٹینشن. خواتین کو بڑی ٹینشن ہو جاتی ہے, اولاد نہیں ہو رہی, بڑی پریشان. واقعی ٹینشن تو ہوتی ہے, بچوں سے گھر بھرا بھرا لگتا ہے. اور ایک عالم فرما رہے تھے جب بچہ مسکراتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے سارا جہان مسکرا رہا ہے. یقین کریں باپ تکاوٹ سے چور گھر میں داخل ہوتا ہے, 2-3 سال کا بچہ جب اس کے سامنے مسکراتا ہے دن بھر کی تھکاوٹ دور کر دیتا ہے. جب بچوں سے آ کے ملتا ہے اس کی آدھی ٹینشن دور ہو جاتی ہے. اللہ نے لگاؤ رکھا ہے. اور مولانا طارق جمیل صاحب فرما رہے تھے اپنا بچہ روتا ہے ماں کے دل پہ درد ہوتا ہے, غیر کا بچہ روتا ہے ماں کے سر میں درد ہوتا ہے. غیر کا بچہ روئے کیا کہتے کیا مصیبت ہوگی, چپ کراؤ اس کو. اپنے بچہ روئے تو دل پہ درد ہوتا ہے, سینے سے لگاتا ہے, کبھی کیا کرتا ہے اسے چپ کراؤں. اپنا آرام چھوڑتا ہے, ماں اپنا آرام چھوڑتی ہے. تو قلبی محبت ہے. تو اولاد نہیں ہو رہی اور ٹینشن میں ہے, بڑی پریشان ہے. خامد سمجھدار تھا, اس نے کہا بات یہ ہے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ 4 طرح کے لوگ ہیں, بیٹیاں والے, بیٹوں والے, بیٹے بیٹیاں دونوں والے, اور چوتھے ہیں جنہوں کچھ بھی نہیں دیتا. ہم چوتھی میں قسم میں ہیں. تو پریشان کیوں ہوتی ہے؟ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عقیمہ میں ہم داخل ہیں. اس قرآن کی آیت میں ہم داخل ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا کچھ بھی نہیں دیتا, ہم اس میں داخل ہو گئے. یہ تو اللہ کی مرضی ہے, یہ تیرے میرے اختیار میں نہیں ہے. تو جس کو اولاد ملے اس کو بڑی نعمت ملے اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے. جو اولاد کا صحیح حق ہے وہ اسے دے. انشاءاللہ العزیز اس کی پوری ترتیب بتائیں گے مختلف جمعوں کے بیانات میں, اس کی پوری ترتیب بتائیں گے. اولاد نیک کیسے بنتی ہے, اولاد کی تربیت کیسے کی جاتی ہے, اولاد کو کیسے سنبھالا جاتا ہے, اولاد کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے, ماں کی کیا ذمہ داری ہے, باپ کی کیا ذمہ داری ہے. یقین کریں اسلام بڑی رہنمائی کرتا ہے, بڑی رہنمائی کرتا ہے. قرآن بڑی رہنمائی کرتا ہے والدین کی. لیکن قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے والے تو ہوں, قرآن کا پیغام سننے والے تو ہوں. قرآن کا پیغام سن کر اس کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کریں گے, انشاءاللہ اللہ ان کی اولاد کو نیک بنائے. قرآن کا پیغام سنا ہی نہیں کبھی, زندگی گزر گئی, 60 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے, سورۃ فاتحہ کا ترجمہ ہی نہیں آتا, سورۃ الناس کا ترجمہ نہیں آتا کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے, میرا اللہ مجھے کیا پیغام دے رہا ہے. کوٹھیاں بن گئی, ڈگریاں مل گئی, گاڑیاں آ گئی, باقی سب کچھ بنا دنیا کا, لیکن قرآن نہیں بنا. قرآن زندگی میں نہیں آیا, قرآن پڑھنا سیکھا ہی نہیں, قرآن کے ایک لفظ کا ترجمہ نہیں آتا. یہ مسلمان قرآن سے غافل ہے, قرآن سے غافل ہے. تو اولاد اللہ کی بہت بڑی, بولو نا, بہت بڑی نعمت ہے. اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ان والدین سے پوچھو جن کو اولاد نہیں ملتی, یقین کرو میرے پاس آتے ہیں, لاکھوں روپیہ خرچ کر چکے ہیں اپنے علاج پہ, لاکھوں روپے, بڑے بڑے سفر کر چکے ہیں, یورپ تک چلے گئے ہیں کہ اولاد ہو جائے, اولاد ہو جائے. خامد بھی پریشان ہے. اور اس لیے علماء نے لکھا ہے اپنی اولاد کو بد دعائیں نہ دیا کرو. مائیں غصے میں آ کے, باپ غصے میں آ کے اپنی اولاد کو بد دعائیں دینا شروع کر دیتی ہیں, بڑے عجیب و غریب الفاظ کہہ دیتی ہیں. ایسا نہ کریں, اولاد کے لیے دعا کریں کہ اللہ نیک اولاد عطا فرمائے. علماء نے لکھا ہے بزرگان دین کے مجرب وظائف اللہ نے ہر مسئلے کا حل اعمال کے ساتھ جوڑا ہے. نیک عمل کرتا ہے اللہ مسئلے کو حل کر دیتا ہے. جس کی اولاد نہ ہو قرآن کی اس آیت کا ورد کرے, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کر کے پانی پہ دم کر کے پانی پی لے. خامد ویسے ہی پڑھ لے اور بیوی اس آیت کو 100 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پانی پی لے. بڑا مجرب وظیفہ ہے. امریکہ سے ایک ساتھی آئے تو اولاد نہیں ہو رہی تھی ان کے,
کئی سال ہو گئے شادی ہو. تو میں نے پوچھا تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی, کیا واقعہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ اس آیت کا ورد کیا تھا, اولاد ہو نہیں رہی تھی, تو اس آیت کا پتہ چلا, اس آیت کو ورد بنایا, اللہ نے 3 بیٹے اکٹھے ہی عطا فرما دیے. اللہ نے 3 بیٹے اکٹھے ہی عطا فرما دیے. میرے پاس لوگ آتے ہیں, اس آیت کا ورد بتاتے ہیں, الحمدللہ کتنے لوگوں کو فائدہ ہو چکا ہے. 12 سال شادی کو ہوئے ہو, آیت کا ورد بتایا. ایک یہ عمل ہے. دوسرا عمل کہ روٹی کا ایک ٹکڑا لے عورت, جن دنوں میں عورت پاک ہوتی ہے, وضو کرے, روٹی کا ایک ٹکڑا لے, اس کے اوپر یہ آیت لکھے, ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. 60 دن تک لگاتار اس روٹی کے ٹکڑے کو کھا لے. روزانہ ایک ٹکڑا کھانا ہے. آیت لکھنی ہے. جن دنوں میں عورت پاک نہیں ہوتی, نماز نہیں پڑھ سکتی, ان دنوں میں کسی اور سے لکھوائے, خامد سے لکھوائے, پاک ہو کر باوضو ہو کر روٹی کے ٹکڑے پر اس آیت کو لکھے اور اسے کھا لے. 60 دن لگاتار ایسا کرے. اگر میڈیکل کوئی پرابلم نہیں ہوگا تو اللہ ضرور انشاءاللہ انہیں اولاد عطا فرمائے. تیسرا عمل ایک عالم نے بتایا, وہ وظیفہ نہیں ہے, وہ عمل ہی عجیب ہے. کہنے لگے ایک شخص آیا کہ اللہ والے کے پاس, کہنے لگا میری اولاد نہیں ہو رہی. تو انہوں نے فرمایا تم ایسے کرو, کچھ مسجد تلاش کرو, مسجد کی بجلی کا بل تم ادا کیا کرو, مسجد کی بجلی کا بل تم نے دینا آج کے بعد, اس نیت سے کہ یا اللہ اس کی برکت سے مجھے اولاد عطا فرما. تو کہتے اس نے یہ عمل شروع کیا, اللہ نے اسے 7 بیٹے عطا فرمائے. تو یہ اعمال, نیک اعمال کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ فائدہ عطا فرماتا ہے. تو اس لیے اگر کسی کی اولاد نہیں ہے, یہ 3 عملوں میں سے کوئی عمل اپنا لے, کسی کو بتا دیں, انشاءاللہ انہیں ضرور فائدہ ہوگا. ہم نے تو تجربہ کر لی, یہ مجرب وظائف تمہیں بتائے ہیں. باقی کتابیں تو بہت زیادہ ہیں, مبارک ہیں ساری کتابیں جس میں وظائف لکھے ہوئے ہیں. تو اولاد جب بھی مانگے اللہ سے نیک مانگے, فرما بردار مانگے. شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد بڑی فرما بردار تھی, بڑی فرما بردار تھی. تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کی اولاد بڑی فرما, 3 بیٹے تھے, 3 اللہ کے ولی تھے, وقت کے ولی تھے, تو آپ کیا عمل کرتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ میں قرآن کی ایک دعا پڑھتا ہوں, جب بھی نماز پڑھتا ہوں نا, ربی جعلنی پڑھنے کے بعد ایک دعا پڑھتا ہوں, پھر سلام پھیرتا ہوں. وہ اللہ نے قرآن میں دعا سکھائی ہے, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہ میری بیوی کو اور میری بیویوں کو اور میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ نے دعا سکھائی ہے. قرآن کی دعاؤں کی طرف آج مسلمان رجوع کر لے, اس کے مسئلے سارے حل ہو جائیں. قرآن کی طرف نہیں, وہ پیر صاحب تویز دیتے ہیں, وہ ادھر چلے جائیں دربار پہ حاضری دے دیں, وہ ادھر جا کے کپڑا بچھا لیں, وہاں بیری کا درخت لگا ہوا ہے نیچے کپڑا بچھا لیں, وہاں سے پتے گریں گے, بیر گریں گے, اولاد ہو جائے گی, بیٹے ہو جائیں گے. بس اس طرف فلاں دریا چلا ہے, وہاں جا کے پیسے ڈال دیں, اولاد ہو جائے گی. اور قرآن آپ کے پاس رب تعالیٰ کا کلام موجود ہے, اس کلام کے ہوتے ہوئے کسی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے, کہیں جانے کی ضرورت ہے, کسی سر ٹیکنے کی ضرورت ہے, نہیں ہے. قرآن موجود ہے, ہر گھر میں, ہر مسجد میں ہے, آپ کے پاس موجود ہے. اس سے فائدہ حاصل کریں, اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایمان بھی مضبوط ہوگا, کام بھی ہو جائے گا, اللہ بھی خوش ہو جائیں گے کہ میرے بندے کو مسئلہ پیش آیا, اس نے میرے قرآن کی طرف رجوع کیا ہے. تو قرآنی وظائف بھی میں نے تمہیں اب بتا دیے, ان سے فائدہ حاصل کریں اور اولاد فرما بردار ہو جائے. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے اس نسخے پر عمل کر لیں, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اس دعا کا اہتمام کریں. والدین کتنے پریشان ہیں اولاد کی نافرمانی سے, انشاءاللہ اللہ ان کی اولاد کو فرما بردار بنائے گا. اللہ ان باتوں کی سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share.